نہیں پارس دیکھیں یہ تو ایک جمہوری حق ہے، اگر کسی کا کوئی ویو پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے تو وہ ضرور ایکسپریس کرے اس کو. پی ٹی آئی بھی شامل ہو جائے، بسم اللہ کرے. لیکن پی ٹی آئی کا اور مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کھل کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتے اور ایک پاکستان میں یہ اوپینین رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اینٹی امریکہ ہیں تاکہ ایک اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ کو جیتا جا سکے. اور بیرونی دنیا میں اور جو ان کی جو ریئل کہہ لیں جو پولیٹیکل سینس ہے وہ تو کیمرن منٹر صاحب نے بھی جیسے کل کہہ دیا کہ عمران خان صاحب اور نواز شریف جو ہیں وہ بیسکلی پرو امریکہ گورنمنٹ ہی رکھیں گے. اور اس میں دیکھیں پرو امریکہ اینٹی امریکہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں پورے ملک کی. اور اب آپ دیکھیں پاکستان میں 70% آف ٹوٹل انڈسٹریل امپلائمنٹ جو ہے وہ ہماری ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہے. 65% ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ صرف امریکہ اور یورپی یونین میں ہے. ہماری جو معیشت کی ہم دنیا سے علیحدہ رہ کر تو آئسولیشن میں تو نہیں نہ زندہ رہ سکتے. چنانچہ ہماری ضرورت ہے ہم دنیا کے ساتھ کھڑے ہوں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کی یہ جو سیاسی قیادت ہے پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این یہ پاکستان کے لوگوں سے ایک منافقت پہ مبنی سیاست کرتے ہیں جس کا نقصان ہوتا ہے پاکستان کو بھی اور ان کو بھی. ظاہر ہے جب ایکسپوز ہوتے ہیں تو ان کو بھی نقصان ہوتا ہے. پھر اس طرح کے بہانے بنانے پڑتے ہیں. آپ نے بات کی امریکی سفیر کیمرون منٹر کا آپ نے ذکر کیا. میں اندلیب صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی ٹھیک ہے پی ٹی آئی نیٹو سپلائز کی بحالی کے خلاف ہے، دفاعی کونسل پاکستان کی بھی آپ نے ان کی بھی حمایت کر دی ہے، لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ امریکی سفیر کیمرون منٹر نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم امریکہ کے حامی ہیں. یہ معاملہ کیا ہے ذرا یہ سمجھا دیں. دیکھیں پارس بڑی کلیئرلی اور یہ آپ اس کو آج ہماری پڑھ بھی لیں سٹیٹمنٹ چھپ بھی جائے گی سب کچھ ہوگا. ہم کسی ملک کے بیکاز وہ امریکہ ہے یا وہ سویڈن ہے اس کے خلاف نہیں ہے. ہم ان کی پالیسیوں پہ تنقید کریں گے، ان کے خلاف ہوں گے. امریکہ کی سب سے بڑی پالیسی جس پہ 10 سال سے ہم نے تنقید کی ہے کہ افغانستان کی وار جو ہے اور ہمارے ہاں جو وار ہے وی آر اگینسٹ اٹ اور ہمیشہ رہیں گے. ریمنڈ ڈیوس پہ سب سے زیادہ ہم نے پروٹیسٹ کیا. ہر چیز پہ ہم سب کھڑے ہیں اور ہم بڑے کلیئر ہیں. دوسری بات پارس آپ یاد رکھیں کسی ملک کی جرت نہیں ہے کسی کنٹری میں آنے کی اگر اس کی گورنمنٹ الاؤ نہ کرے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ چاہے امریکہ ہے چاہے وہ انڈیا ہے چاہے کوئی بھی ہے یہ صرف یہاں اس لیے آتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ ملی ہوتی ہے. اور امریکہ کا آپ ریکارڈ دیکھیں وہ صرف ان گورنمنٹس کے ساتھ ملتی ہے چاہے پاکستان ہے، عراق ہے، افغانستان ہے جن کی گورنمنٹس کرپٹ ہوتی ہیں اور پیسے لے کے ان کو اپنی ٹیریٹری میں آنے دیتے. اگر ہم اکنامکلی سٹرونگ ہوں گے جیسے چائنا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ چائنا سے محبت کرتا ہے؟ لیکن اس کی جرت نہیں ہے. ہمارا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ جی ہم امریکہ یا کسی سے جسٹ بیکاز امریکہ ہے یا وہ ہے ہم جا کے ان کو بم نہیں ماریں گے، لیکن اگر وہ ہماری سوورینٹی کو انفرنج کریں گے ہم پروٹیسٹ کریں گے. کیمرون منٹر صاحب کا سٹیٹمنٹ ٹھیک تھا، چاہیے ہمیں غلامی نہیں چاہیے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے تو وہ نہیں چاہیے، غلامی نہیں چاہیے. فواز چودھری صاحب امریکی سفیر کیمرون منٹر نے تو کل یہ کہہ دیا کہ عمران خان صاحب نے یقین دلا دیا کہ وہ امریکہ کے حامی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں دال میں کچھ کالا ہے؟ یہ ساری دال ہی کالی ہے. اور فواز چودھری صاحب یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ بیٹھے بیٹھے یہ کیمرون منٹر کو سوجی کیا کہ انہوں نے یہ بیان دے دیا؟ نہیں وہ کل جا رہے ہیں، وہ پاکستان سے جا رہے ہیں. ان کا ایک الوداعی انٹرویو تھا اس میں انہوں نے بات جو ہے جو ہوئی باتیں وہ اسی کانٹیکسٹ میں کر دی ہیں. میں ذاتی طور کے اوپر مجھے کوئی حرج بھی نہیں لگتا. صرف حرج وہاں پر آتا ہے جب آپ ایک پبلک آپ کا پوسچر ڈیفرنٹ ہو اور انٹرنل پوسچر آپ کا جو ہے وہ مختلف ہو. اندلیب بات کر رہی ہے نا کہ جی پاکستان اکنومیکلی بڑا ترقی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. یہی مقصد ہوتا ہے تمام پارٹیز کا، یہی مقصد ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ جو پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں آپ ایک آئسولیشنسٹ پولیٹکس چاہتے ہیں. ایک طرف پاکستان میں آپ اینٹی امریکہ اور اینٹی ورلڈ فیلنگ کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں. دوسری طرف آپ جب ان سے ملتے ہیں تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں اصل میں تو آپ کے خلاف ہیں چونکہ لوگ تو اس لیے ہمیں پولیٹکس کرنی پڑتی ہے، اصل میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر ذرا مختلف ہے. پیپلز پارٹی ایک واحد پارٹی ہے جو ببانگ ظاہر یہ بات کرتی ہے کہ ہم آئسولیشن کے خلاف ہیں، ہم عالمی ایک جو دنیا ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، پاکستان کے اوپر ہم مزید اچھے کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح ہم اکنومیکلی اوپر لے کے جانا. ٹھیک اندلیب صاحبہ بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے کل کے کچھ بیانات کے حوالے سے جو پریس کانفرنس میں انہوں نے دیے. انہوں نے کہا ہمارا سونامی اس وقت جب یہ حکمران سپریم کورٹ پر حملہ کریں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ ذرا یہ چیز سمجھا دیجئے پھر میں ذرا فواز چودھری صاحب سے بھی اس پہ پوچھوں. دیکھیں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری یہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جوڈیشری کی جب آپ انڈیپینڈنس لینے کے لیے ایسے کالے قانون بنائیں گے
جس سے انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ہرٹ کی ہوگی، تب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف نے پی سی او آرڈیننس جاری کیا تھا، اس کو کالا قانون کہا گیا تھا، جوڈیشری پہ حملہ کہا گیا تھا قانون کے ذریعے. اسی طرح یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اور بہت سی اور بلز جو آنے کی کوشش کریں، یہ سارے کے سارے اندلیب صاحبہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو بل آیا ہے، یہ جو بل منظور ہوا ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ جو بل آیا منظور ہوا، اس کو آپ کیا کہیں گی؟ کیا یہ سپریم کورٹ کے اختیارات پر حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ سپریم کورٹ کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے مترادف نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کے نزدیک حملے کی ڈیفینیشن اور کیا ہے؟ میں نے آپ کو بڑی کلیئرلی کہا کہ آرٹیکل 204 جو ہے وہ سپریم کورٹ کو پٹیشن بھی ہو گئی ہے and it gives them the right to strike down this bill. اگر یہ وہ بل strike down کرتے ہیں اور یہ بل strike down ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ لیگل طریقہ ہے. اگر اس کے اندر کوئی رکاوٹ آتی ہے اور ان کو strike down نہیں کرنے دیتے then we stand for it. Very clear. ٹھیک ہے. فواز چودھری صاحب، یہ عمران خان صاحب اور ان کے مخالفین کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے ہیں، یا آپ لوگ حملہ کر دیں گے یا آپ نے کر دی ہے؟ اس لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو سپریم کورٹ کو بچانا پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے یا مسلم لیگ، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، وہ بچانے آ جائیں گے پھر سپرمین کی طرح. نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا. اور اگر ہم اس کے خلاف ہیں، اگر یہ تاثر رکھتے ہیں، تو پھر تو یہ سپریم کورٹ کی اپنی بہت بڑی نااہلی اور ناکامی ہے کہ اس کو یہ تاثر بنا ہے پاکستان میں کہ سپریم کورٹ چند پارٹیز کی پروٹیکشن میں کام کر رہی ہے اور ہمارے وہ خلاف ہے. یہی تاثر ہے نا. اندلیب بی بی جو بات کر رہی ہیں اس سے یہی تاثر بنتا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی نہیں، ملک کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے خلاف ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو ایک جانبدار ادارہ یا چیف جسٹس صاحب جو ہیں ہم ان کو جانبدار سمجھتے ہیں. یہی اس کا مطلب نکلتا ہے نا. تو ایسی سپریم کورٹ تو پھر نہیں چل سکتی جس سے ملک کی سب سے بڑی پارٹی اور ملک کی جو حکومت کی، جس کے ساتھ ملک کے عوام کی میجورٹی ہے، پارلیمنٹ کی میجورٹی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہی ہو جس طرح اندلیب کہہ رہی ہیں کہ ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم سپریم کورٹ کے خلاف ہیں، چنانچہ سپریم کورٹ کو ہم ایک جانبدار سمجھتے ہیں ادارہ، یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو ایک جانبدار چیف جسٹس سمجھتے ہیں، تو پھر تو وہ سپریم کورٹ کی ناکامی ہے اور وہ تو نہیں چل سکتی. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا تو یہ فرض ہے کہ وہ ہمارے ساتھ، پارٹیز کے ساتھ، تمام پاکستان کو ایکسیپٹیبل ہو. اور اس کے لیے پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این جتنی پریس کانفرنسیں یا جلسے کرتے ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر سپریم کورٹ کو متنازع کرتے ہیں. اور سپریم کورٹ کا متنازع ہونے سے پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ٹھیک. آئین کی تشریح سپریم کورٹ کا حق ہے یا پارلیمنٹ کا؟ فواز چودھری صاحب، پارلیمنٹ کا کام آئین کو بنانا ہے، اور جہاں پر آئین کے میں کو ابہام ہو وہاں پر سپریم کورٹ کو تشریح کے لیے کہا جاتا ہے. لیکن یہ الٹیمیٹلی سوورینٹی جو ہے وہ الیکٹڈ لوگوں کے پاس ہوتی ہے، پاکستان کے عوام کے پاس ہے الٹیمیٹ سوورینٹی. اور یہی ایک اصول ہے جس کے اوپر دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت ہے وہاں پر عوام اور عوام کے نمائندے سوورن ہیں، اور جہاں جہاں جمہوریت نہیں ہے وہاں نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشن سوورن. یہی ایک فرق ہے. ٹھیک. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بل آپ نے منظور کر لیا ہے توہین عدالت کا، کیونکہ تمام لیگل ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ قانون کی تشریح سپریم کورٹ کا ہی حق ہے. اب آپ کا یہ جو بل ہے جو منظور ہو گیا ہے، اب کل یہ چیلنج بھی کر دیا گیا ہے، ظاہر اب اس کی تشریح سپریم کورٹ ہی کرے گی نا. تو یہ اگر اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے سپریم کورٹ اسے، پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کو جو قوانین بنیادی حقوق کے خلاف ہوں ان کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کا اختیار حاصل ہے. اس کے اوپر کوئی دو بحثیں نہیں ہیں. بحث جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر اس بات کے اوپر ہے کہ کیا آئین کی تشریح کرتے وقت جو سپریم کورٹ نے یہاں پر کیا کہ آئین کی تشریح کے ضمن میں انہوں نے دنیا کے تمام جو اصول ہیں انٹرپریٹیشن کے ان کو صرف نظر کر دیا. دنیا بھر کے جو آپ کا کہنا ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ تمام حلقے یہ بات نہیں کر رہے ہیں. نہیں پارس، یہ میرا نہیں ہے. پہلی بات تو آپ یہ کلیئر کر لیں، تمام انٹرنیشنل میڈیا جس میں نیو یارک ٹائم شامل ہے، جسٹس کاجو شامل ہے، گارڈین شامل ہے. اگر آج آپ فرائیڈے ٹائمز میں خالد احمد صاحب کا آرٹیکل دیکھیں، انہوں نے سب کو اکٹھا بھی کر دیا ہے آپ کی سہولت کے لیے. پوری دنیا میں مضحکہ اور مذاق بنا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا، جہاں ایک منتخب وزیر اعظم کو 3 ججوں نے نااہل قرار دے دیا. چنانچہ مسئلہ جو ہے وہ جو آپ سوال کر رہی ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے طے شدہ اصولوں کو بالائے طاق
استعمال کر سپریم کورٹ جب اپنے احکامات کو یا اپنے ذہن میں آئی ہوئے باتوں کو آئین سمجھ لے تو وہ نہیں مانا جا سکتا. ٹھیک فواد چودھری صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہونے لگا ہے. بہرحال چیلنج تو ہو گیا ہے, اب عدلیہ کا رد عمل کیا ہوتا ہے امید ہے اس کا بھی زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اندلیب صاحبہ میں ایک آخری سوال جاتے جاتے آپ سے کرنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب نے کل بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا اور وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں اپنے سونامی کی. سوال میرا بڑا سمپل سا ہے کہ آپ کا یہ سونامی آئے گا کب؟ مہنگائی کا ایشو بھی آ کر گزر گیا, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بڑھ کر وہ کم ہونے لگا, نیٹو سپلائیز بھی کھل گئی, توہین عدالت پر بل بھی آ گیا, دوہری شہریت پہ بل بھی آیا, کچھ نہیں آیا تو آپ کا سونامی نہیں آیا, وہ کب آئے گا؟ لیکن پہلی بات تو یہ بڑی کلیئرلی میں میرے خیال پورے پروگرام میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں کہ ہم ایک جسٹس کی پارٹی ہیں, ہماری سٹانس جسٹس کی ہے. جس دن ہم سمجھیں گے کہ یہ پٹیشن آئی اور اس کے باوجود یہ جو کالے قانون ہے یہ جوڈیشری کی پاور کم کرنے کے لیے نہیں ریموو ہوئے, سونامی آئے گا. اور اتنا بڑا سونامی آئے گا کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہی, آپ کا ہر ریسرچ سروے کہہ رہا ہے. پیوز ریسرچ لے لیں, IRI ریسرچ لے لیں, لوکل ریسرچ لے لیں, انٹرنیشنل ریسرچ لے لیں, سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی آف دا پاکستان has decided کہ یہ جو حکومت ہے اور یہ جو اپوزیشن ہے یہ مکمکا ہے. انہوں نے سوائے درد کے, پریشانی کے اور بیڑا غرق کرنے کے ملک کو کچھ نہیں دیا, اس لیے پی ٹی آئی از دا بیسٹ چوائس فار ایوری بڈی. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ انڈیپینڈنٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے. اور اگر آپ جلدی سے اس پہ کر دیجئے, تحریک انصاف مسلسل اپنے سونامی سے ڈرا رہی ہے, کیا کوئی ڈر ہے آپ جب گر رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے حکومت کو اتنا مسکرا رہے ہیں آپ, ذرا یہ کلیئر کر دیں. نہیں we wish them good luck. نئی پارٹی ہے, اللہ کرے الیکشنوں کا بائیکاٹ نہ کریں, سرویز میں نمبر 1 آ رہی ہے. یہی رہی ہے کہ الیکشن کے نزدیک جا کے بائیکاٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ. ہمارا ٹائم بالکل ختم ہوا. چودھری صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما اور اندلیب باز صاحبہ PTI کی رہنما ہمیں جوائن کیا تھا, بات کر رہے تھے ہم خاص طور پہ کل عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے ان کے بیانات کے حوالے سے, اور توہین عدالت کا بل منظور ہو چکا ہے. کل ایک اہم دن 12 جولائی ہے, دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے, پھر پروگرام میں ضرور اس کو ڈسکس کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فارس خوشی کو اجازت دیجیے.